شریف کی والدہ فوت ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے کیا پیغام؟ جی میں تو تعزیت کے لیے آیا ہوں. دنیا فانی ہے، چلے جانا ہے، تو ہر ایک کو چاہیے اپنی موت کی تیاری کرے بس. اور اس موقع پر اور کیا پیغام ہو سکتا؟ ہاں جی بالکل، مولانا طارق جمیل کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی یہاں پر شرکت کر رہے ہیں. جو رسم کل کی یہاں پر دعائیہ تقریب ہو رہی ہے جاتی عمرہ میں، جہاں پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف بھی موجود ہے، مریم نواز شریف بھی اندر ہی موجود ہے. تو دیکھا ہم نے یہ پہلے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب آئے، ان کی آمد جب ہوئی یہاں پر جاتی عمرہ کے بعد، اس وقت بھی ان کو پہلے روکا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کا نام ہمارے پاس لسٹ میں نہیں ہے، اس لیے آپ کو اندر جانے کی ابھی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو ان کا جو سیکٹری تھا، جو بھی ان کا سٹاف کا بندہ تھا، وہ آیا، اس نے جو جاتی عمرہ کے باہر جو سیکیورٹی کے اہلکار موجود تھے ان کو کہا کہ آپ اندر چیک کریں، بات کریں، ہمیں اجازت ہم نے نہیں لی. پہلے یہ انہوں نے بتایا، لیکن آپ ان کو بتائیں کہ مولانا صاحب آئے ہیں اور وہ تعزیت کرنا چاہتے ہیں. تو سیکیورٹی سٹاف نے اندر رابطہ کیا، تو تقریباً 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد ان کو اندر جانے کی اجازت دی گئی. اور پھر دوسری بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ یہاں پہ بتایا یہ گیا تھا کہ جو دعائیہ تقریب ہے وہ فائنلی تقریباً 1 بجے کے قریب دوپہر میں ہوگی. تو ابھی میں جو ٹائم دیکھ رہا ہوں اس وقت تقریباً 12:10 ہو چکے ہیں. تو مولانا صاحب جو ہیں 12 بجے سے پہلے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. تو اندر ان کا جو سٹے ہے وہ میرے خیال سے کم و بیش 10 منٹ کا رہا ہوگا، کیونکہ رش اتنا ہے کہ گاڑی آتے پارکنگ کرتے بھی ٹائم لگتا ہے. اس سے پہلے جب مولانا صاحب گئے ہیں اس کے کچھ 5-7 منٹ بعد ہی شہباز شریف بھی پہنچے ہیں، وہ اندر گئے ہیں. حمزہ شہباز بھی آئے ہیں، وہ اندر گئے ہیں. تو مولانا صاحب کی واپسی کا ٹائم دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اندر ان کی ملاقات ایز سچ نہیں ہوئی، اور نہ اسی طرح ان کو ویلکم کیا گیا جیسے ماضی میں کیا جاتا رہا ہے. کیونکہ وہ جو کلثوم نواز کی نماز جنازہ وہ مولانا صاحب نے پڑھائی تھی، اس وقت نواز شریف صاحب یہاں موجود تھے. تو آج شہباز شریف صاحب یہاں پر بڑے گھر کے بڑے وہی سمجھے جاتے ہیں، تو وہ انہوں نے ویلکم کرنا تھا. تو مولانا صاحب جب واپس آئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا ہے، مولانا صاحب آپ اندر گئے ہیں، کیسا آپ کے جذبات تھے؟ انہوں نے کہا جی تعزیت کی ہے، ہم نے ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہے، ایک بہت بڑا لاس ہے شریف فیملی کے لیے. تو میں نے دوسرا سوال ان سے یہ کیا کہ مولانا صاحب آپ اندر گئے ہیں، جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ کل خانی کی جو دعا ہے وہ تقریباً 1 بجے ہونی ہے اور آپ ابھی سے واپس آ گئے. تو مولانا صاحب نے بڑے دھیمے سے نرم مزاج، جیسے مزاج تو ویسے ان کا بڑا دھیما لہجہ ہے، تو اس میں انہوں نے بولا کہ مجھے انہوں نے کل دعا میں شرکت کی دعوت نہیں دی، مجھے کہا نہیں گیا کہ آپ بیٹھیں، دعا میں شرکت کے بعد آپ یہاں سے جائیے گا، تو لہٰذا میں واپس آ گیا ہوں. تو یہ نہ صرف مولانا طارق جمیل، اویس احمد نورانی صاحب بھی جو ایک بڑی شخصیت ہے، مذہبی ان کا بڑا حلقہ احباب ہے اور وہ بھی بڑی اہم شخصیت ہے، اور PDM میں بھی ان کا بڑا نام ہے. تو وہ بھی آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ بھی بغیر دعا میں شرکت کیے صرف تعزیت کی ہے اور یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں. تو اب یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ پرسوں کہہ چکے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف صاحب کی والدہ کا جنازہ کون پڑھائے گا، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے برملا یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ اس پہ ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ مولانا راغب نعیمی نماز جنازہ پڑھائیں گے یا کون پڑھائے گا. تو ایک سوال ان سے ہوا کہ پچھلی دفعہ تو کلثوم نواز کی نماز جنازہ مولانا طارق جمیل صاحب نے پڑھائی تھی. تو انہوں نے یہ بولا، رانا ثناء اللہ، یہ شارٹ آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ آج کل وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اور جو مولانا طارق جمیل صاحب تھے وہ تو اب پرائم منسٹر ہاؤس میں زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کی اویلیبلٹی شاید مشکل ہے. تو راغب نعیمی صاحب کے متعلق میرا خیال ہے کہ آج میاں شہباز شریف صاحب جب تشریف لائیں گے تو وہ اس بارے میں فیصلہ. اور ہم نے کل یہی دیکھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، وہ مولانا راغب نعیمی صاحب نے پڑھائی، جو صاحبزادے ہیں مولانا سرفراز نعیمی کے، جنہوں نے شہباز شریف کے والد صاحب کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، اور آج ان کی والدہ آج ان کو دعا میں بھی شرکت کے لیے نکالا. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ لگتا تو یہی ہے کہ شریف خاندان کی جو قربتیں ہیں وہ مولانا صاحب سے کم ہوتی جا رہی ہیں.